بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، جس طرح سے پچھلے خطبے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ روزے کے درمیان یا روزے سے مطلب رمضان کے اندر یہ غلطیاں ہم نہ کریں، جس میں بالخصوص ہم نے جو سحر سے ریلیٹڈ غلطیاں ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کی تھی کہ سحر میں یہ غلطی نہ کرے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان غلطیوں کو کرنے کی عمومی وجہ یاد رکھیں ہماری جہالت ہوتی ہے اور ہمارا روزے کے تعلق سے یا فرائض کے تعلق سے اس کے مسائل کو نہ جاننا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بہرحال آئی تھی، اس کو ابھی ریپیٹ ہم نہیں کریں گے۔ خطبہ الحمدللہ پچھلے جمعہ کا آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نے روزے سے متعلق پہلے ہم نے سحر سے متعلق دیکھی تھی، روزے سے متعلق دو غلطیاں دیکھی تھی، اور آگے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی غلطی یاد رکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سحر سے متعلق یاد رکھیں ہم سے ہوتی ہے، معاف کرنا روزے سے متعلق وہ یہ ہے کہ روزے کے مسائل کو ہم جانتے نہیں، یاد رکھیے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں بڑی غفلت ہوتی ہے اور بڑی پریشانیوں کا انسان سامنا کرتا ہے، اور اس میں ہم نے کھانے پینے کے تعلق سے اور کھانا چکھنے کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھی تھی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں دوسری جو غلطی کی طرف چلتے ہیں کہ روزے میں یہ غلطی نہ کرے، وہ یہ ہے کہ روزے میں عموماً یاد رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ سے اجتناب نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ جبکہ اگر ایک انسان گناہ سے روزے کے حالت میں یاد رکھے اگر اجتناب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ انسان روزہ رکھے، یاد رکھیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ، اور ایک انسان کو بھی کیا فائدہ کہ انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے، جب تک کہ روزے کا جو اصل مقصد جو تھا یاد رکھیے کہ تقوی لعلکم تتقون، اللہ رب العزت روزے ہم پہ بھی فرض کیے اور ہم سے پہلی امت پہ بھی فرض کیے تھے، اور اس کی وجہ اور حکمت کیا بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، مطلب اللہ کی خشیت سے اس کے ڈر سے اپنے زندگی کو تبدیل کرو، اس میں چینجز لاؤ، گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑو اور نیکی کی طرف بڑھو۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا تو کئی لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے، یاد رکھیں، اس سے ان کو اجر اور ثواب نہیں ملتا، یاد رکھیں، خالی بھوکے پیاسے رہنے سے۔ ہاں تکلیف اور مشقت کا اجر ملے گا، لیکن روزے کا تو نہیں ملے گا صرف بھوکے پیاسے رہنے سے۔ تو گناہوں سے اجتناب نہیں کر پاتے، یاد رکھیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے والے گناہ، نہ زبان سے ہونے والے گناہ، نہ کانوں سے سنے جانے والے گناہ، اس سے اجتناب نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ جیسا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، چغلی کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں تو میں کہوں گا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور پہلے زمانے میں روزے کے مختلف ٹائم پاس تھے، کچھ پھر بھی غلط تو تھے لیکن پھر بھی کچھ لیول تک ٹھیک تھے، کیونکہ اس کے اندر وہ نقصانات نہیں تھے جو آج کل ہے۔ آج کل تو یہ ہوگا کہ بس آپ جہاں ایک انسان کو خالی دیکھو روزے کی حالت میں، تو وہاں سے کسی قسم کی ہنسی کی آواز اس کے پاس سے آئیں گی، وہ خود نہیں ہنس رہا، وہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس میں سے ہنسی کی آوازیں آتے رہیں گی۔ آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی الگ الگ قسم کی ہنسیاں آپ کو سنے آتی ہے جب آپ گزرتے ہیں، یا کبھی کچھ میوزک سنے آتی ہے، حالانکہ وہ میوزک نہیں سنتا ہے لیکن وہ جو چیزیں دیکھتا ہے اس میں میوزک ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ بولے ریلز ہے، شارٹس ہے، وہ ویڈیوز جو بہت مختصر وقت کے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے، اس کو آدمی سکرول کرتے جاتا ہے، اوپر بڑھاتے جاتا ہے اور دیکھتے جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹائم پاس ہو چکا ہے، مطلب کنٹینیوس لوگ اس کو براؤز کر رہے ہیں، اور اس میں مطلب ایسا وقت ضائع ہوتا ہے، اسی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ ریل شارٹ آپ دعا کا ایک آیت کا دیکھ رہے ہوں گے، بٹ پھر اس کے بعد نیکسٹ نہیں آتا ہے، ایک دو چار کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی ہے۔ تو اب یہ نیکسٹ لیول کی برائی آ گیا، تو اب اللہ کو کیا حاجت کی کہ انسان دن بھر مسخری باتیں سنتے پڑا ہے اور اس کو اجر بھی ملے روزے کا، تقویٰ کیسے اس کو اختیار ہوگا، اس کو ثواب روزے کا، اس کا فائدہ کیسا روزے کا ہم اٹھا پائیں گے جب یہ سب چیزیں کریں گے، اور یہ کامن ہو چکے، یاد رکھیں۔ اب یہ چیز تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم انکانشیسلی اس کو بولیں گے یا سب کانشیسلی، مطلب بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں اس کو، مطلب وہ کب ہاتھ چلا جا رہا ہے، کب چیز کھل جا رہی ہے اور کب دیکھنا چالو ہو جا رہا ہے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیں، الا یہ کہ پھر 10 منٹ 15 منٹ 50 منٹ گزر گئے تو جب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے روزے کی جس میں ہم اپنی زندگیوں کو چینج نہ کریں، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کھانا اور پینا چھوڑے، مطلب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں انسان ایسا بھوکا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو خواتین تھے، دو عورتیں تھیں، اور انہوں نے سحر کیا، اور سحر کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے خوب باتیں کرتے رہیں اور غیبتیں کرتے رہی، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ان کو شدید پیٹ کی تکلیف ہوئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ دو خواتین اور بہت شدید پیٹ کی تکلیف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وہ دونوں آئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو خے کرائی جائے، وامٹ کرائی جائے. جب ان کو خے کرائی گئی تو اس روایت میں آتا ہے کہ خے کے اندر خون، پیپ اور گوشت کے جو لوتھڑے نکلے اس قائمے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ دونوں جو صبح سے کرتے بیٹھی تھی اس کا نتیجہ غیبت، جو غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو وہ نکلا جو وہ کر رہی تھی اتنی دیر سے. تو غیبت، چغلی، جھوٹ اور نہ جانے کتنی چیزیں. پھر وہ کان سے سننے والی بات ہے، ٹھیک ہے میں بول نہیں رہا ہوں لیکن میں سننے میں تو پارٹنر ہوں نا. اب ایک آدمی جھوٹ بولنے پہ، غیبت کرنے پہ تلا اور میں سنتا نہیں ہوں تو پھر وہ کس کو سنائیں گا؟ ویور چاہیے نا. کہ ایک آدمی مسخرہ ہے، جب تک کوئی اس کی بات نہ سنے تو اس کو مسخرہ پن کریں گا کیوں؟ تو اس کو ویور چاہیے نا، اس کو لوگ چاہیے سامنے کے اس کے سننے والے ہو. تو آپ اگر کہیں کہ بھائی روزہ ہے تو وہ خود خاموش بیٹھ جائیں گا. غیبت کر رہے بھائی روزہ ہے، وہ خاموش بیٹھ جائیں گا. جھوٹ بول رہے بھائی روزہ ہے، فلاں چیز دکھ رہا ہے بھائی یاد دلا دو، اب ہو گیا معاملہ. اسی طرح روزے میں لڑائی جھگڑا یاد رکھیے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو گناہ ہے روزے میں اگر ہم کریں گے تو یاد رکھیں روزے کا اجر و ثواب ہم کو نہیں ملیں گا. تو یہ مسٹیک اور یہ غلطی روزے میں نہ کریں کہ ہم کانوں سے سننے والے گناہ، آنکھوں سے دیکھنے والے گناہ، زبان سے ہونے والے گناہ یا کسی بھی قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ روزے میں انسان خالی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ لیول پر بہرحال چلی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے. اس کو کہیں گے لایانی بات ہے، چلو اس کا کوئی، چلو یہ چھوڑو، غیبت چغلی نہیں کریں. لیکن بے فالتو کی بات ہے. ایک خاتون نے دوسری خاتون کو فون کیا اور 1 گھنٹے تک سمجھا دیا آج کی ریسیپی کیا ہے. مطلب کیا بینیفٹ ہوں گا اس سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. 1-2 گھنٹے خالی ایکسپلینیشن ہو رہا اور 1-2 گھنٹے تمہارے پاس کیا ہوا اور آج ہمارے پاس کیا ہوا، تمہارے پاس کیا بنا اور آج ہمارے پاس. لایا نہیں، بیکار کی، جس کو بولتے ہیں ان باتوں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے، نہ اخروی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کچھ ملیں گے نہ دنیا میں. تو کیوں ایسی باتیں کرنا، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن لوگ بہرحال یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہ کریں. آئیے اس میں اور چیزیں جو روزے کی حالت میں جو غلطیاں کرتے وہ یہ ہے کہ بعض سنتوں کو روزے کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. بعض سنتوں کو جیسے وضو کرتے وقت ناک میں پانی لینا، کلی کرنا، لوگ چھوڑ دیتے. کیوں؟ تو اگر کلی کروں گا تو شاید ڈرے منہ میں پانی چلے جائے. ہاں آپ کلی کیجئے، غرغرہ مت کیجئے، غرارہ مت کیجئے. ہوتا ہے نا، مطلب کلی کو اچھا کرنے کے لیے آدمی ایسا اوپر منہ کر کے تھوڑا سا کرتا ہے نا، تو وہ مت کیجئے آپ روزے میں. لیکن لوگ پانی لینا چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناک میں پانی نہیں ڈالتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ناک میں اچھے سے پانی ڈالنے کا حکم دیا، لیکن حدیث میں فرمایا جب روزے سے ہوتا ایسا مت کرو. مطلب جسٹ پانی ناک میں لے لے، ناک صاف کرے. لیکن کچھ لوگ یہ سنت کو اوائڈ کر دیتے، بولتے نہیں اندر چلا گیا تو. یاد رکھیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پورا کنٹرول ہے. یا کچھ لوگوں کا ایک ڈر ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں اور پھر تھوکتے بیٹھے رہتے ہیں. مطلب ایک بار تھوکتے ان کو لگتا ہے پھر بھی پانی ہوگا، پھر دوسری بار تھوکتے پھر بھی پانی ہوگا. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہینکرچیف نکال کے اندر منہ پہ لگاتے ہیں اندر سے، تاکہ وہ پانی اگر چلا گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا جس کو کہیں گے اسلام اتنا ریجڈ، اتنا وہ بھی نہیں. ہاں کلی کی آپ نے ایک بار تھوک دے، 2 بار تھوک دے، اٹس مور دین انف، کافی ہو جاتا ہے. لیکن تھوکتے رہتے ہیں ڈر کی وجہ سے. تو کچھ سنتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ بھائی یہ کرنے کی وجہ سے پرابلم نہ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے، ناک میں پانی لے آپ اندر نہ چڑھائیں، کلی کرے آپ غرارہ نہ کرے، تو یہ بہرحال وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ یاد رکھیں روزے کی حالت میں مسواک وغیرہ دانت کو صاف نہیں کرتے، چونکہ ان کے نزدیک غلط فہمی ہوتی کہ روزے کی حالت میں منہ میں کچھ ڈالنا نہیں چاہیے، تو لہٰذا وہ مسواک بھی نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہر حالت میں کرتے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک حدیث میں فرمایا اگر میری امت پہ مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. دانت صاف کرنا، آج دانت کے ایشوز کتنے لوگوں کو ہیں. میجورٹی لوگوں کو دانتوں کے ایشوز ہے، دانت سڑ رہے ہیں، دانت خراب ہو رہے ہیں، دانت یہ ہو رہے وہ ہو رہے، اس لیے کہ اس کی صفائی نہیں ہو رہی. دانتوں کو کنٹینیوس صفائی کی ضرورت ہے. اگر تو مسواک کرنے سے آپ کی صفائی ہوتی ہے، تو روزے میں بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ انسان کے منہ کی جو بو ہے یا جو ہوا ہے جو نکلتی ہے وہ اللہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اس کو خاص اس بو کو کریٹ کرنا ہے. نہیں، یہاں جو بو سے مراد حدیث میں یہ ہوا سے مراد ہے. خالی میدا ہونے کی وجہ سے دیکھیے ایک الگ ہی اسمیل ہو جاتی ہے منہ کے اندر، چاہے آپ کتنا بھی دانتوں کو صاف کرے، وہ پیٹ سے آتی ہے اسمیل، کیونکہ میدا آپ کا خالی ہوتا ہے، اسٹمک ایمٹی ہوتا ہے، تو اس سے اسمیل ہوتی ہے وہ. تو لوگ خاص منہ کو گندا رکھتے تاکہ بدبو آئے، یہ مراد نہیں ہے اس سے. تو آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں، آپ دانت وغیرہ صاف کرنا بالکل روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں. تو یہ سنت کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں جو میں نے ایک بات بتایا آپ کو غلط فہمی ہوتی وہ یہ ہے کہ کچھ بھی اندر نہیں جانا حلق سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں کچھ بھی کھانے پینے کی چیز حلق سے نہیں جانا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو چیزیں حلق کے اندر ہی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسا تھوک آ جاتا ہے،
اب لوگ سمجھتے ہیں تھوک بھی اگر منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہ اندر چلا جائیں گا. دیکھیے تھوک جو منہ میں ہوتا ہے وہ اندر آتا جاتا ہے غیر شعوری طور سے، اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، اس کی بوجھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. اس کو سوچے تو وہ بہت زیادہ آتا سلائیوا. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کو زکام ہے، اب آپ کوئی چیز زکام صاف کرنا چاہتے ہو، اندر سے اندر چلا جاتا ہے سیدھا، وہ باہر آتا ہی نہیں ہو. تو زکام میں آپ کو میوکس آتا ہے، پانی بولتے ہیں اس کو ایک دم گاڑھا، سپوٹم آتا ہے، بلغم بولتے ہیں، یہ اندر کے اندر چلا جاتا ہے. اب لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، وہ اندر چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، وہ چیز اندر ہی ہوتی ہے گلے کے اندر، تو اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے لوگ تھوک کو بھی جو نگلنا حرام سمجھتے روزے میں، ایسا نہیں ہے، وہ نیچرلی منہ میں آتا ہے، اور اس کے بغیر منہ کا لوبریکیشن گلے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر تھوکتے رہیں گے تو آپ سانس نہیں لے پائیں گے، اتنی تکلیف ہوں گی سانس لینے کے اندر، کیونکہ گلا سوکھ جائیں گا. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. تو یہ نیچرل چیز ہے، یاد رکھیے، شریر اسے پکڑ نہیں کرتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا تھوک وغیرہ اگر نگلنے میں اندر چلا جائے، اندر سے اندر، تو کوئی مسئلہ نہیں آتا کہ لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں سوال کرتے ہیں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ روزے میں کوئی چیز کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ناخن کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بال کاٹ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں؟ بالوں کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اور میں نے یہ بات بتائی بھی تھی، روزے میں کوئی چیز اندر نہیں جانا ہے، باہر آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، باڈی سے باہر نکل رہی نا، بال کاٹ رہے ہیں آپ، نکل رہے، تو بال کاٹنے سے روزے فرق نہیں پڑتا، ناخن کاٹنے سے روزے میں فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں خوشبو سونگنا روزے میں کیسا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اندر جا رہی ہے نا. خوشبو سونگنے سے، گیسز کے اندر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آکسیجن پورا لے رہے ہیں نا پورا ٹائم سانس کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے آپ کا؟ نہیں. تو آکسیجن اندر چلے جا رہی ہے. کوئی دوسری گیسز بھی کبھی لینا پڑتی ہے آدمی کو، بیماری کی وجہ سے استما وغیرہ ہوتا ہے نا، تو گیس کے پمپس ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ گیس کے فارم میں ہے، لکوڈ اور پاؤڈر نہ ہو، یاد رکھیے، جو گیس ہوتی ہے تو گیسز آپ اندر لے سکتے ہیں، جیسے آکسیجن لے رہے ہیں آپ پورا ٹائم. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ اسی بھی ڈرتے ہیں کہ تیل لگانا کیسا ہے، ناخن کاٹنا، تیل لگا سکتے ہیں آپ، اسے کوئی مسئلہ نہیں، تیل اسکن کے ذریعے باڈی میں نہیں جاتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ناخن کاٹنا ہے، بالکل آپ ناخن کاٹ سکتے، آپ کو بال ترشوانا ہے ترشوا سکتے، آپ کو خوشبو لگانا خوشبو لگا سکتے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، کوئی مسئلہ روزے کے اندر پیدا نہیں کرتے، یاد رکھیے. تو یہ مسٹیکس آپ روزے میں نہ کریں کہ ڈر کر پھر انتظار کرتے ہیں، پھر سحر مطلب افطار کے بعد ناخن کاٹ رہے وغیرہ. بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں، روزہ رکھنے کی خواہش مند بچوں سے روزہ نہیں رکھانا، یاد رکھیے، یہ غلطی بھی ہم کرتے ہیں. مطلب چھوٹے بچے اور خواہش مند روزہ رکھنے کی، چھوٹے سے مراد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سال کے بچے کو آپ روزہ رکھا لیں، لیکن ایسا بچہ جو 4-5-6 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، وہ خود سے خواہش کا اظہار کرتا ہے آج ہم روزہ رکھیں گے، موٹیویٹ کیجئے اس کو، نہیں تم بہت چھوٹے بھی روزہ مت رکھو. اب آپ ایسا کریں گے تو حدیث میں دیکھیے الفاظ کیا ہے، 7 سال کا تو مسجد نماز کو لے جاؤں، 10 سال کا نہ آئے تو سزا دو اس کو. مطلب اس نے پھر اب روزے بھی رکھنا ہے، چونکہ اس کو نماز کی سزا دی جا رہی ہے 10 سال کے بعد. تو اب ایک بچہ جس کو 10-12 سال میں روزے رکھنا ہے، اس بچے کو آپ جب وہ چھوٹا ہے 5-7 سال کا ہے، اس کو ایک روزہ بھی نہیں رکھا رہے، پھر 8 سال کا ایک روزہ نہیں رکھا ہے، 9 سال کا ایک روزہ رکھا ہے، اب 10ویں سال اس کو پورے 30 روزے رکھانا، کیسے رکھیں گا مجھے بتائیے. وہ چونکہ پریکٹیکلی اس کو پریکٹس نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ 6-7 سال کی عمر میں 1-2 روزے رکھا، 8-9 سال کی عمر میں 3-4-5 روزے اس سال رکھا، پھر 10 سال کی عمر 15 رکھا، پھر اس کے بعد سمجھے نا آپ. تو اس طرح سے اس کا ہر سال کچھ نہ کچھ روزے بڑھیں گے. تو ہم لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بڑھاوا دینا چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو عادت ہونے کے لیے روزہ رکھاتے، بے فرض نہیں ہوتا، عادت ہونے کے لیے روزہ رکھاتے. اور جب کوئی بچہ ضد کرتا، ضد مطلب اب وہ شام کا ٹائم ہو گیا، اب مجھے کھانا ہے، ابھی روزے کا کھولنے کا ٹائم نہیں ہوا، وہ ضد کرتا، تو کیا کرتے، روئی کے کچھ بنا کے ان کو کھیلنے دے دیتے. روئی ہوتا ہے نا کاٹن، تو روئی کا کچھ بنا کے، جیسا کہ گڈا گڑیا کوئی چیز دکھ رہی ہے روئی کی، دے دیتے، جس سے وہ کھیل میں لگ جاتے اور ان کا روزہ اس طرح سے مکمل ہو جاتا. تو دیکھیے عادت کرانے کے لیے صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ عادت ہو. تو بہت چھوٹے بچے نہیں، لیکن 6 سال 7 سال کا بچہ، اتنی سمجھ آتی، اس میں ایکٹیویزم رہتا، اب وہ چاہتا ہے دینی کام کرے، اور آپ اس کو نہیں کر کے، پھر کیا ہوتا ہے 8-9 سال کا ہوتا ہے، آپ بولتے اب رکھو، تو وہ نہیں کرتے رہتا، پھر بھاگ رہے اس کے پیچھے، رکھو، سزا دے رہے اس کو. تو عادت. اسی لیے دیکھیں حدیث میں 7 سال کا ہو تو نماز کو لے جاؤ، عادت ڈالنا ہے، 3 ایئرز تک عادت ڈال رہے ہیں، اور 10 سال کے بعد سزا دینا ہے، تو عادت. تو اسی طرح روزے کی عادت ہوتی ہے. تو چھوٹے بچے اگر آپ کو کہے، تو اگر وہ عمر میں ہے، ایسے سمجھداری رکھائے ان کو، اور انشاءاللہ عزیز وہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی ڈرتے، چھوٹا بچہ روزہ رکھیں گا توڑ دے گا تو اس کو گناہ ہوگا، نہ اس کو گناہ ہوگا نہ آپ کو گناہ ہوگا اگر توڑ بھی دے تو. یاد رکھیں ریزن کی یہ تربیت کے لیے روزہ رکھایا گیا، اب اس پہ روزہ فرض نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، عادت کے لیے روزہ رکھایا گیا تھا، فرض نہیں ہوا تھا. یاد رکھیں. اسی طرح یہ ایک مسئلہ بھی ہمارے سماج میں یاد رکھیں، بچے یہ تو چھوٹے، بڑے بھی ہو جا رہے روزہ نہیں رکھا رہے. کیوں نہیں، بچہ بہت کمزور ہے. اور لڑکوں کا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، چونکہ گھر سے نکلتے ہیں تو تکلف میں لوگ پوچھتے روزہ رکھا گیا تو اس کو رکھنا شروع کر دیتا. خواتین میں تو حال یہ شادی ہونے تک روزے نہیں رکھ رہے ہیں.
چونکہ بچیاں تو اتنی کمزور ہیں ہمارے سماج کسی کو انتہا نہیں. حالانکہ جنسی اعتبار سے دیکھا جائے، جنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جینیٹیکلی دیکھا جائے تو جو فیمیل جینس ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ مرد سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے. یاد رکھیے، یہ لوگ سب بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر سے آپ پوچھئے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور بہت زیادہ شدید بیمار ہے تو ڈاکٹر فون پہ پوچھتے لڑکا ہے لڑکی ہے؟ لڑکی ہے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے، چلو کوشش کرتے رہو. لڑکے کا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جینیٹیکلی لڑکے ویک ہوتے ہیں، اور پوسٹ نیٹل پیریڈ میں، پیدائش کے بعد ایک آدھ مہینے کی عمر میں زیادہ مر جاتے ہیں، معلوم. لیکن لڑکیوں کا جینس بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ نکال لیتی کئی فیز مشکلات کی اور بیماریوں کی، اور بچ بھی جاتی ہے. یہ بات ڈاکٹرز میں عام ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے تو بولیں ہاں لڑکیاں جو ہے ان کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پیدائش کے بعد، جبکہ لڑکی زیادہ مرتے ہیں اس میں. تو جینیٹیکلی اسٹرانگ جینڈر ہے، یاد رکھیے، ایک فیمیل. اور آپ بول رہے نہیں اس کو کمزوری ہے اور اس کو روزہ ہی نہیں رکھا جا رہا. ہاں ٹھیک ہے، جب تک بالغ نہیں ٹھیک ہے، لیکن شادی تک روزہ نہیں، بلکہ نکاح ہو رہا تو بچی نے نہ بھی کھانا بنائی، نہ باورچی خانے میں گئی، نہ سماج کو کچھ دیکھی، نہ روزہ رکھی آج تک. نماز کی عادت بھی تم ڈال لو، مطلب جو کام تمہارے گھر میں ہونا تھا اب وہ ساس کریں گی. پاسبل کیسے ہے یہ؟ تو روزہ نہیں رکھتے آتا کہ خواتین میں دیکھا ان کو چکر آ رہے ہیں، ان کو فلاں ہو رہا ہے. ارے آپ کوشش کیجیے، عادت تو ڈالیے، عادت ڈالنے کے بعد سب ہو جاتا ہے. جب انسان عادت نہیں ڈالے نا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. تو لہٰذا چھوٹے بچوں کو اگر روزہ رکھنا چاہے تو اللہ کے لیے روکی مت ان کو، عادتاً ان کو، تاکہ ان کو ایک وہ ہو سسٹم، بہرحال ان کو رکھائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یاد رکھیے، آج کل چونکہ امتحان کا دور ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں بھی امتحان کا دور رہے گا، یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ ایگزامز کی وجہ سے کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایگزامز کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھیے، بالغ ہو گیا بچہ، روزہ رکھنا ہے. اور ایگزام کا روزے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں. یاد رکھیے، مطلب ایسا کچھ ہے کہ کھانا زیادہ کھائے تو پڑھائی اچھی ہوتی ہے اور لکھنا زیادہ، ہاتھ زیادہ چلتا، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو میں نے دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ورک کرتے ہیں ان کا تجربہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا. انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ کام کرتا بنسبت جو روزہ نہیں رہتا. یاد رکھیں، مطلب ایسا بھی دیکھا گیا کہ روزے کی حالت میں لوگ 15 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اب بولے کہ ہاں دیکھو فیض بھائی نے بولے اب تم لوگ کام شروع کر دو میرے پاس زیادہ، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ کام کر پاتا ہے چونکہ کھانا سسٹمیٹیکلی کھاتا ہے، ٹائم پر کھاتا ہے، ٹائم پر سوتا ہے، ٹائم پر اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، باڈی اچھی ہوتی ہے اس کی. بلکہ دیکھیے ویٹ گین ہوتا ہے، ویٹ سٹیبل ہو جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں روٹین میں آ جاتی ہے، تو مسئلہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے، تو لہٰذا بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے اس لیے کہ ایگزام ہے، اور ایگزام کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. آپ کا 12ویں کا امتحان ہو، 10ویں کا، بچے بالغ ہو جاتے ہیں اس عمر تک، ان کو روزہ رکھ کر یہ ساری چیزیں کرنا ہے. بس تھوڑا سا مینیج کرنا. روزہ کیا ہے؟ ایک کھانے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں آپ. صرف آپ کا جو ناشتہ ہے وہ تو ہو جا رہا ہے آپ کا سحر کے اندر، دوپہر کا کھانا ایک ایسا ہے جو صرف ایڈجسٹ ہو رہا ہے. یاد رکھیے، اور ایڈجسٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں، افطار کر رہے ہیں جو 15 منٹ تک ختم نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ ہے نا. مغرب کی نماز 15 منٹ بھی کھڑے کرے تو ایک صفی بھر رہی ہے اس میں، تو 15 منٹ تک افطار چل رہا. افطار سے جاتے کہ فوراً گھر کے پھر بھوک لگ جا رہی، ماشاءاللہ. تو دیکھیے خالی ایڈجسٹ ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ کھا رہا ہے، پھر کھانا کھا رہا ہے وہ، پھر اس کے بعد کھانا کھا رہا ہے وہ ڈنر، اس کے بعد پھر تراویح کو آ رہا ہے، پھر تراویح کے آنے کے بعد پھر بہت اس کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر فریج کھولتا ہے وہ، پھر کھا رہا ہے وہ سونے تک، اس کے بعد پھر سحر میں اٹھ رہا ہے. تو 4 ٹائم کھانا ہو رہا ہے. تو خالی کھانا ایڈجسٹ ہو رہا ہے، کم تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، کم کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. صرف دوپہر کا کھانا آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو کچھ بھی کمزوری نہیں آتی، یہ صرف سوچ ہے. یاد رکھیں، آپ نہ سوچے تو ساری چیزیں. تو بہرحال روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ رکھنا ہے. اسی طرح یاد رکھیے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مرض ہونے کے بعد اور مریض اور مسافر دو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. قرآن نے یہ حکم دیا، دیکھیں روزہ کون چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ دو لوگ ہیں عمومی طور سے. اور اس کے اندر مریض کے اندر ہی آپ اس خاتون کو ڈال دیجیے جو حائضہ ہے، تو وہ بھی مرض ہی ایک طرح سے. یاد رکھیں، تو مریض اور جس کو کہیں گے مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب ایک آدمی واقع میں دیکھیے مریض اور مسافر روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہے ان کا روزہ کیسا ہے، سفر کیسا ہے، مرض کیسا ہے. کبھی ہوتا ہے آدمی مریض ہے لیکن وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، زخم ہے، زخم کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سوکھتے رہتا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف دوا کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن کچھ مرض ایسے ہیں جس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. ٹھیک، تو جب کوئی مریض اور کوئی مسافر روزہ چھوڑے تو لوگ بڑا اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، رکھ لینا تھا نا، تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے تھے کیا؟ حالانکہ اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی شرعی اعتبار سے مجھے چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ میں دوسروں میں بوجھ نہ بن جاؤں، تکلیف نہ بن جاؤں، لیکن نکتہ چینی کرتے ہیں. یا ایک آدمی مریض ہے اور اس نے روزہ چھوڑا، پھر بھی اس کو ملامت ہوتی ہے، میں نے نہیں چھوڑنا تھا. یہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ملامت اور وہ کیا کرتی، بہت سارے دوسرے نقصانات پیدا کرتی. تو جب ایک آدمی نے شرعی عذر سے روزہ چھوڑا کہ وہ مریض تھا، وہ مسافر تھا، تو دوسروں نے بھی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے، اس نے بھی نہیں. ہاں روزہ رکھنا خیر ہے ان کے لیے اس حالت میں بھی، نہیں رکھ سکتے ہیں تو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں بوجھ بن جائے، مرض بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں. پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آدمی کہ روزہ تو نہیں رکھتا لیکن کھاتا بھی نہیں، پھر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، پریشان ہو رہا ہے. تو دیکھیے مریض اور مسافر کو جو شریعت نے چھوٹ دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ لعلان لوگوں کے سامنے کھائے پیے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ یہ سب کام کر سکتے، تو ان کی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے.
خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خواتین ہیں اب روزہ نہیں رکھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, ایسی حالت میں آ گئی. اب بچے پوچھنا شروع کر دیتے تو وہ مطلب روزہ تو نہیں رکھ رہی بیچاری لیکن کھا بھی نہیں سکتی, کیونکہ بچوں کو کیا جواب دیں گی, فلاں کیا دیں گے. سمپل ہے, بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے, اتنا بولے آپ اور معاملہ ختم ہو گیا. کیا بیماری ہے آپ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے. تو روزہ تو چھوڑتے ہیں لیکن کھا بھی نہیں پاتے ہیں بیچاریاں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے ہم کو. تو مریض اور مسافر اگر روزہ چھوڑے تو وہ لوگ پریشان نہ ہو, لوگ ان کی نکتہ چینی نہ کرے, اور وہ خود بھی پریشان نہ ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے شرعی ضرورت کے تحت کیا, بعد میں آپ اس کی قضا کر لے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے روزے میں جو کام ہوتے ہیں, یاد رکھیے غلطیاں ہوتی وہ یہ ہیں, خاص طور سے افطار سے متعلق اسراف کا ایک معاملہ چل پڑا. یاد رکھیے کھانے پینے ہمارے پاس بہت زیادہ اسراف کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے, اس کو بولیں گے زیادتیاں کیا جا رہی, اتنا زیادہ اسراف کسی کو انتہا نہیں. روزے اور افطار کے اندر فوڈ کو ویسٹ کرنا, اننیسری خامخواہ دعوتوں کے اہتمام کرنا, اور اتنے پرتکلف دعوتیں ہیں کہ نماز کے اندر جو چیزوں اور احکامات کو یاد رکھنا تھا, روزے میں جو چیزوں اور احکامات کو یاد رکھنا تھا, وہ سب نہیں ہے. لیکن کھانے کے لوازمات میں وہ سارے احکامات ہیں. چاول وہاں سے آئے, اب تو چاول کے پانی بھی آ رہے, جہاں سے چاول آ رہا تو وہاں سے پانی بھی لائے, اس کا فلاں جگہ سے شہتوت لا رہے, ادھر سے مطلب کیا آپ کا فلاں لا رہے, فلاں سے فلاں لا رہے, اور پورے لوازمات, مطلب بلکہ کھانے کے کوئی لوازمات ہے نہیں اس میں ہو رہے. نماز میں فرائض کیا ہے, اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, نماز میں سجدے سہو کرنا پڑے تو کیسے کریں, وہ سب نہیں ہے ہمارے پاس. تو اتنے اہتمام اور اتنی تکلف اور اتنی پرتکلف جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک زمانے تک تو صرف ڈنر کے لیے, رات کے کھانے کے لیے ہوتا تھا, اب تو سحر کے بھی اہتمام ہو رہے, جس کے لیے آدمی جو جاگ رہا ہے یہ دن سے تو دوسرے دن تک جاگ رہا ہے, کہ تو سحر کا انتظام تھا. اب سحر کی بھی دعوتیں ہو رہی ہیں, پہلے تو چھوٹی موٹی ہوتی, اب تو بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ پرتکلف چیزوں کو ختم کرے, اس لیے کہ اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور روزے میں جو آپ کو طاقت اور توانائی جہاں لگانا, اللہ کے ذکر میں, تلاوت قرآن میں, صدقہ اور خیرات میں, وہ چھوڑ کر یہ دعوتوں میں پیسے چلے جاتے ہیں. چونکہ دعوتوں میں آنے والے لوگ کبھی ہر بار ضرورت مند نہیں ہوتے, لیکن آپ صدقات خیرات کریں گے تو ضرورت مند کو فائدہ ہوگا اس کا. تو وہ سب چیزیں چھوڑی جا رہی ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ افطار میں خواہ مخواہ کی تاخیر کی جاتی ہے. ابھی تو الحمدللہ چونکہ سب چیزیں آن لائن ہو گئی ہے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. نہیں تو ہم کو اچھے سے یاد ہے, آج سے 10 یا 12 سال پہلے 20 منٹ پہلے سحر ختم ہوتی تھی. 20 منٹ مطلب اگر آج سحر کا آخری وقت 5:25 ہے تو سحر اعلان کر دیا جاتا تھا 5:05 پر. 20 منٹ پہلے سحر ختم ہوتی تھی. چلو پھر ایک زمانہ ہے 10 منٹ پہلے ختم کر رہے. اب چونکہ سب کے پاس موبائل ہے, آپ کو کچھ ہی بولے وہ موبائل میں دیکھتے رہتا, ہاں ابھی 5:25 ہے. چونکہ سن رائز فجر ہونے کا ٹائم کیا ہے, 5:25 ہے, تو اب اس کو کوئی پرواہ نہیں. سن سیٹ, سورج ڈوب گیا. تو اس سحر میں پرابلم نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے, معاف کرنا, افطار میں ہمارے پاس کہ جیسا سحر میں احتیاطاً 20 منٹ رکتے ہو تو افطار میں احتیاطاً 10 منٹ کا گیپ رکھتے تھے لوگ پہلے. ابھی وہ 10 گھٹ کے 7 منٹ ہوگا, ابھی 4 منٹ پہ چل رہا. پھر بھی وہ مطلب اگر 38 ہے آج تو بھی 42 پہ لوگ کھول رہے, 43 پہ کھول رہے. اچھا اس کو بھی کیسے کر رہے معلوم, ٹھیک ہے, سمجھ کی کمی ہے, یہ کیوں ہے وہ سمجھ نہیں رہے. ایک الفاظ میں نے سنا یہ رمضان کے اندر خاص طور سے لوگ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں, یہ اول وقت میں افطار کرنے والے ہیں, ہم حنفی طریقے سے افطار کرنے والے. اب میں پریشان ہو گیا, اول وقت میں افطار کیا اور حنفی طریقہ کیا ہے؟ کیا افطار کے بھی طریقے ہیں کہ کب ہوں گا؟ دیکھیے افطار کب ہوتی ہے, سورج ڈوب گیا ختم ہوگا, افطار چالو ہو گئی. پہلے زمانے میں کیا تھا, گھڑیاں اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی تھی, تو ہوتا کیا تھا, اب وہ کانٹے والی گھڑی ہے, 20 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کا ڈیلی اس کے اندر کمیاں ذاتی آتی. دیکھیے ہر گھڑی کے ساتھ آتا پلس مائنس کتنے سیکنڈ وہ آگے پیچھے چلیں گی. تو اس زمانے میں لوگ احتیاطاً بولتے تھے 2 منٹ 3 منٹ احتیاط. کیوں؟ تو وہ گھڑیاں پرفیکٹ نہیں تھی, آلات آسان نہیں تھے, گھڑیاں ہوتی بھی کہاں تھی, ہر کسی کے ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی, وال کلاکس بھی اتنے کامن نہیں تھے, ویسے گول ڈبے رکھے ہوئے تھے سائڈ میں نا, اور ان کو چابیاں دیتے بیٹھے نا, سیل پہ بھی نہیں آتا تھا. تو تب ٹائم کا مسئلہ تھا تو لوگ احتیاط کرتے تھے. اب تو زمانہ چلا گیا نا, اتنا جدید ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کے ایٹامک ریاکٹر جو ہوتے ہیں وہاں سے آپ کی گھڑیاں میچ کرتی ہے. آج کل گھڑیوں کے سنکرونائز کرنے کئی ٹائم ہے, کوئی چاند سے ہوتا ہے, کوئی ایٹامک ریاکٹر سے ہوتی ہے, کوئی سورج سے ہوتی ہے. اتنے ایکوریٹ واچز ہے کہ آپ کو سیکنڈز میں بھی وہ مطلب ان میں وہ نہیں ہے. اور آپ کے موبائل وغیرہ تو اسی سے چلتے ہیں, تو موبائل میں تو ایکوریٹ ہے. تو آج بتا دیا کہ سورج جو ہے 6:38 پہ ڈوب جائیں گا اورنگ آباد میں, نہیں پھر بھی احتیاطاً 4 منٹ تو ہم کو رکنا ہے. اور جو پہلے کر رہا بولے اول کر رہے. دیکھیے افطار کے اندر کوئی اول اور آخر نہیں ہے, افطار کا ٹائم ایک ہی وقت شروع ہوتا ہے, اور وہ ہے سورج ڈوبتے ہی. سورج ڈوبا افطار شروع ہو گئی. اب آپ سب کچھ معلوم ہو کہ بھی احتیاطاً کر رہے ہیں, تو جیسا روزے میں لوگ احتیاط کر رہے ہیں ایسا کہ بھائی احتیاطاً فلاں کر رہے ہیں. میں کبھی سوال کرتا ہوں زکوٰۃ میں بھی احتیاط کر لیا کرو, 1000 دے دی پھر 1000 دے دو, پتہ نہیں پہلی قبولی ہوئی نہیں ہوئی. تو زکوٰۃ میں نو احتیاط, کیونکہ اس میں کچھ جا رہا, پیسہ جا رہا ہے, تو اس میں احتیاط نہیں, اس میں پرفیکٹ.
مطلب چیک کر لیے 1000 روپے 1000 ہی دینا ہے، 1200 نہیں دینا ہے، احتیاط کچھ بھی نہیں اس میں. تو یہاں احتیاط نہیں ہو رہی دیکھیے آپ، لیکن یہاں بولے احتیاطاً 20 منٹ 10 منٹ نہیں. تو افطار کے اندر کوئی اول اور آخر وقت نہیں ہے. لوگ کی تو ایسا فرق کرے، تم اول کرتے ہم بعد میں، ایسا کچھ نہیں ہے. سورج ڈوب گیا تو افطار کا وقت چالو ہو گیا. اسی احتیاط کے چکر میں تو ایک فرقہ جو عشاء تک افطار نہیں کر رہا ہے، احتیاط کہ مکمل سورج ڈوب گیا کہ پتہ نہیں ڈاؤٹ ہے تو ایک ایک گھنٹہ لیٹ کر رہا ہے. تو بھائی ایسی احتیاط نہیں، سورج ڈوب گیا افطار کا وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیجئے. تو یہ غلطی بھی بہت کامن ہے بہرحال. لیکن اب وقت کے ساتھ یہ ختم ہوتے جا رہی ہے. دسترخوان پہ دو افطار کے وقت چل رہے ہیں، ایک 38 والا ایک 43 والا، اور وہ ان کو دیکھ رہے یہ ان کو دیکھ رہے. تو بہرحال اتنا ضرورت نہیں ہے. سورج ڈوبا کیا یہ اصل ہے، ڈوب گیا 38 پہ تو ختم ہو گیا. اچھا تعجب کی بات کیا معلوم آپ کو، وہ جو تقویم لگی ہے، نماز کے ٹائم ٹیبل لگے، اس میں اب اگر آپ پڑھیں گے نا تو 6:38 پہ اذان کا وقت ابھی بھی ہے لکھا ہوا. لیکن رمضان کے حد تک کیا کرتے ہیں، نئی تقویم چھاپتے اس کے اوپر لگا دیتے اور اس کے اندر 44 رہتا. رمضان ختم ہوتے آپ دیکھیں عید کے دن پھر بدل جاتا، 5 منٹ پھر بیک ہو جاتی اذان. تو اذان بھی احتیاط 5 منٹ، ہر چیز اتنی احتیاط بہرحال ضرورت نہیں. جب اتنا پرفیکٹلی آپ ٹائم کو آج کل دیکھ سکتے ہیں، آپ مینول گھڑی تو آپ بول سکتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اتنا ڈیجیٹائزڈ واچز ہے بہرحال تو مسئلہ نہیں ہے. تو افطار میں تاخیر خواہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہیں گی جب تک کہ وہ سحر کو آخر تک کرتے رہیں گی دیر تک، اور افطار میں جلدی کریں گے. تو جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں ہے، جلدی سے مراد وقت ہوتے ہی، اور سحر میں آخر تک مراد وقت ختم ہونے تک، اور افطار میں جلدی سے مراد وقت شروع ہوتے ہی، مطلب سورج ڈوبتے ہی افطار کر لینا چاہیے. تو بہرحال اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے، اس مسئلے کو رکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ اس نماز کو چھوڑے، اس کا رکھنے کی وجہ ہے کہ شرعی ایک مسئلہ جانے. وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک تصور ہے کہ تراویح کی نماز فرض ہے، جیسے کہ عشاء کی نماز فرض ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، اگر ان کو تراویح نہیں پڑھنا ہے تو عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں. پھر یہ ہے بڑا مسئلہ. کیا کرتے ہیں، جیسا میں بزنس مین ہوں، اب بزنس وہ چل رہا، اب جاؤں گا تراویح 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو میں تراویح نہیں پڑھتا ہوں تو عشاء بھی نہیں پڑھتا ہوں. دیکھیے سسٹم بن گیا. ارے نہیں پھر وہ گئے نا تو عشاء تراویح پڑھنا پڑتی اور اپنا ٹائم نہیں. عشاء فرض ہے، ساری زندگی بھی آپ نفل نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی بھی، تو وہ ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسا ساری زندگی بھی انسان نفل روزے رکھے تو ایک فرض روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس کی عظمت اتنی ہی فرا ہے اس کی، یاد رکھ. تو لہٰذا عشاء چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ تراویح نہیں پڑھنا ہے. دیکھیے آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، XYZ وجہ سے تراویح نہیں پڑھنا چاہ رہے، عشاء تو مت چھوڑو اللہ کے بندو، عشاء کو تو آؤ. لوگ عشاء کو ہی نہیں آتے، نہیں پھر وہ گئے تو وہ تراویح پڑھنا پڑیں گی. وہ تراویح فرض نہیں ہے. تراویح یہ سنت نماز ہے، یاد رکھیے، بڑی افضل نماز ہے، رات کی نماز ہے، اس کی بڑے فضائل ہے. جو اس کو رمضان میں پڑھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ جو اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں جو امام کے ساتھ پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتا ہے. ایک روایت میں جو شب قدر کے اندر رات کی نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑی فضیلت والی نماز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن فرض نہیں ہے پھر بھی. لہٰذا فرض کو مت چھوڑو، اس کے لیے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. پھر اس میں ایک اور خطا اور غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن نماز میں نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور آخری وقت میں جب آپ کی وفات تھی اس سے 1 سال پہلے آپ نے 2 بار سنائے، ریپیٹ کرتے تھے پورا جتنا نازل ہوتا تھا اس سال تک. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا قرآن ختم کرنا ایک سنت، تراویح نماز پڑھنا ایک سنت. اب ہم دونوں کلب کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی کبھار محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے آدمی 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا، تو پھر نماز نہیں پڑھتا. آپ دیکھیے گلف وغیرہ کے اندر آپ جائیں گے یا دوسرے جگہ بھی، فرسٹ ورلڈ کنٹریز جتنے ہوتے ہیں، امریکہ ہے، یہ اتنی ہلکی ہوتی نماز جسی کو انتہا نہیں. لیکن اب یہاں چونکہ ایک چلن ہے، پورا 1 پارہ رہتا، ہر روز 1 پارہ رہتا، اور وہ قرآن ایک ختم ہونا وہ اتنا زیادہ پھر سر چڑھ گیا کہ 10 دن میں ختم ہو گیا تو تراویح چھوڑ دو. پھر ابھی تو وہی چل رہا، پہلے عشرے کی تراویح ختم ہو گئی تو وہ ہو گیا. میں نے تو یہ چیز نوٹ کی، یاد رکھے، پچھلے 2 سالوں سے غور کر رہا ہوں، 10 رمضان ہوتے ہی عام نمازوں میں بھی لوگ ختم ہو جا رہے ہیں. 10واں رمضان صرف آنے دیجیے. اب تراویح جس دن آخری ہوئی وہ 3 پانے والی، آپ دیکھیے اس دن کے بعد سے فجر میں بھی رش کم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ جو پڑھ لیے وہ دوسروں کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، اب تو نمازی کم ہو جاتے ہیں. سیدھا ایک دم ڈاؤن فال، مطلب 20%، 30%، 50% نمازی نیچے ہو گئے. سارے مسجدوں کو یہ حال ہے. پہلی تراویح میں مسجد کا حال دیکھو آپ، یا پہلی فجر مسجد کا حال دیکھو آپ، اور اب 10 دن بعد 11ویں روزے کو فجر میں حال دیکھو، آدھے سے کم لوگ ملیں گے آپ. تو یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے قرآن ختم کرنا ایک سنت، رات کی نماز پڑھنا ایک دوسری سنت. رات کی نماز پورے رمضان آپ پڑھتے رہیے، قرآن ختم ہو یا نہ ہو، دونوں کو کلب کرنے کے چکر میں نماز بھی نہیں اور عشاء بھی غائب یاد رکھے. تو اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، مسائل کو سمجھیے. عشاء تو پڑھتے رہیے، عشاء فرض ہے.
قرآن پورا ہوتا ٹھیک ہے، نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں اس پہ. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھیں اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرآن کھول کے یا پھر موبائل کھول کے اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. دیکھیے آپ نماز میں امام کے پیچھے قرآن کھول کے نہیں دیکھ سکتے، یا اس کے پیچھے آپ لے کر نہیں کر سکتے. ہاں امام ضرورت پڑنے پر کچھ روایتیں ملتی کہ تابعین وغیرہ جو ہے وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، جن کو یاد نہیں تھا اور قرآن پڑھنے کا خواہش تھی کہ تراویح پورا ختم ہو، ایک الگ بات. لیکن مقتدی نہیں کر سکتا، یہ فالوور نہیں کر سکتا. امام کر لے ایک الگ بات ہے، لیکن آپ مقتدی، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کئی لوگوں کو چونکہ پہلے تو وہ مصحف تھی، بک لینا پڑتا تھا، وہ بھی کامن دیکھا تھا میں نے، ہوتا تھا. لیکن آج کل موبائل میں بہت ہو گیا، تو لوگ موبائل کھول لیتے ہیں اور اس کو امام کے پیچھے. امام جب پڑھا رہا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت اب نہیں رہی. آپ ہی اگر امام ہے، خواہش ہے کہ پورا قرآن پڑھے، یاد نہیں ہے قرآن پڑھانا چاہتے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ امامت کی شکل میں. لیکن یہاں تو لوگ لے کے کھڑے ہیں، کئی جگہ کامنلی ہو رہا ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بالکل بھی درست نہیں کہ آپ موبائل میں یا قرآن پیچھے امام کے پیچھے لے کر ہاتھ میں کھڑے رہے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں رمضان کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس غلطی میں ایک یہ بھی ہے کہ ابتدائی دور میں جو میں نے کہا عبادتیں بہت زیادہ ہو رہی، خاص طور سے 10 دنوں میں، اور 10 دن کے بعد عبادتیں پوری ختم ہو جا رہی. یاد رکھیں مطلب کمزور ہو جا رہی ہے، دکھ نہیں رہے لوگ. اسی طرح یاد رکھیے رمضان، یاد رکھیے اس کے اندر یاد رکھیے لوگ سونے اور آرام کا مہینہ اس کو سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ مالدار ہے تو چھٹی لے رہے ہیں کہ بزنس اب سب چھٹی، مطلب اتنا پیسہ یا ایسی جاب ہے کہ چھٹی لے سکتے. ضرورت نہیں ہے اس کی، لینا چاہے لے سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے. ایسا مائنڈ سیٹ نہ بنا لے کہ رمضان میں چھٹی لیے تو رمضان ہم کر سکتے. لوگ محنت مزدوری کر کے بھی دھوپ پانی میں رمضان منا رہے ہیں، رمضان گزار رہے ہیں. تو ایک طبقہ مالدار ہے وہ یہ کر رہا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو سستی اور کاہلی، حالانکہ انکم سورس اتنا نہیں پھر بھی سستی اور کاہلی، اور رمضان پھر زبردست 8 بجے رمضان ہے نا، روزے چل رہے نا، آپ کیا روزے میں بھی فلاں کرنا، کیا ایسا کرنا کیا، اور ایک مزاج بن گیا. یاد رکھیے تو ایسا اللہ کے لیے مت کیجیے. رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے، رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان تو زیادہ تلاوت کا، زیادہ صدقات کا، زیادہ خیرات کا، زیادہ عبادت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات ایسے کرتے ہیں جیسا تیز تند ہوائیں چلتی ہے. مطلب ہوا تو ریگولر چلتی ہے لیکن جب تیز چلتی تو کیسی چلتی ہے نا، ویسا کرتے. آپ اتنا زیادہ رمضان کی تیاری کرتے کہ کمر بستہ ہو جاتے ہو. کمر بستہ ہو جاتے معلوم سمجھے، جیسا آپ کو کچھ ارجنٹ کام کے لیے بولے چلو، اور پہلے زمانے لوگ لنگی باندھتے تو کیا کرتے، فوراً چل رہا ہوں لنگی کو ٹائٹ کر لیتے. اس کو بولتے کمر بستہ ہونا. اپنے آپ کو ریڈی کر لینا، چلو آگے جانا ہے نا، تو ریڈی کر لینا. تو کمر بستہ ہو جاتے مطلب اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ رمضان آ رہا ہے. اس کے لیے اسپیشل اٹینشن، اسپیشل ٹائم، اسپیشل عبادتیں، اسپیشل تلاوت قرآن، اسپیشل صدقات اور خیرات سب کرنا ہے اندر کی. تو یہ کرنا ہے. ہاں بس لوگ رمضان میں زیادہ کام کرتے ہیں لیکن اسپیشل صدقات و خیرات کے نہیں، اسپیشل کپڑوں کے لیے، عید کے. یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. تو بہرحال یہ رمضان کے لیے اس میں صدقات و خیرات، اس میں ساری چیزیں کرنا، عبادت وہ کرنا یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں جیسے جیسے رمضان پیک پر چڑھتا ہے تو ایک بہت بڑی غلطی جو مسلمان کرتے ہیں اور اس سے محروم رہ رہے ایک بڑی عبادت سے، وہ یہ ہے کہ شب قدر ہماری ضائع ہو رہی ہے. کیوں؟ تو آخری عشرہ تو بازار کا عشرہ ہے، خرید و فروخت کا عشرہ ہے، مطلب اس میں شاپنگ چل رہی ہے یاد رکھیں، اور پورا عشرہ برباد کیا جا رہا ہے. پہلے عشرے میں عورتیں جا کر مارکیٹ میں دیکھ کے آ رہی ہے مال، کیسا سامان آیا، کیا آیا، اور ایک دوسرے کو بولتے بھی ابھی مت لو، یا آخری میں لاتا مال اچھا. پھر دوسرے عشرے میں پھر ایک وزٹ ہوتی، آیا کیا بھیا دیکھ لیے کلر وغیرہ فلاں ہے، تو دوسرا عشرہ ہو گیا. تیسرے عشرے میں جا کے اب لینا ہے، وہ بھی ایک ٹائم میں نہیں لینا ہے، کئی دکانوں سے کئی چیزیں لینا ہے، چونکہ عید پہ ہر چیز نہیں ضروری ہے نا. ارے فرض ہے بھائی، ہر چیز ضروری نہیں، یہاں تک کہ انڈر گارمنٹ نہیں فرض ہے نہیں ہونا، دستی نہیں، انڈر ویئر نہیں، بنین نہیں، سب رکھی ہوئی تھی نہانے سے پہلے نا. گھڑی نہیں، جوتا نیا، ساکس نیا، کپڑے، ہر چیز نہیں. وہ نماز کو جانے کے کرتا پاجامہ بھی نیا، نماز سے آنے کے بعد پینٹ شرٹ بھی نیا، ہر چیز نیا. اچھے کپڑے پہننا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. مطلب میرے پاس 4 کپڑے، ایک 2 پیون والا، ایک 3 والا اور ایک 4 والا، تو 2 والا پہنیے کہ اچھا ہے آپ کا، نیا نہیں ہے تو نئے کے چکر میں چل رہا پرانا. تو شاپنگ چل رہی بھائی، اور پوری راتیں رمضان کی آخری عشرہ جس میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے، 21 والی رات اور 23 والی رات اور 25 والی رات اور 27 والی رات اور 29 والی رات، یہ ساری راتیں دیکھیے آپ. خاص طور سے ہمارے پاس تو 27 کی رات مناتے شب قدر. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے وہی ہوئی نہیں معلوم کس کو وہی ہوئی کہ بس 27 ہے انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے، تو 27 منا رہے. وہ بھی کیسے منا رہے؟ عشاء کی نماز پڑھی جو اس دن سب سے چھوٹی تھی، امام صاحب کا ہدیہ، مؤذن صاحب کی خدمت کا بدلہ، مسجد کو رنگ، چائے، ہاؤس کی دھلائی، یہ سب ہوئی اس دن. 27 کی رات یہ ہو رہا ہے، بسکٹ بانٹے جا رہے فلائیں، مطلب عبادت چھوڑ کے یہ سب ہو رہا ہے، اور ایک بیان ہو جاتا ہے بس، اور باقی سب یہ ہو رہا ہے. تو کم عبادت ہوئی، حالانکہ جب آپ بول رہے 27 ہے، قدر زیادہ ہونا چاہیے تھا.
پھر قبرستان کی وزٹ چالو ہے، اب تو عورتیں بھی جانا چالو ہوگی قبرستانوں کے اندر وزٹ، رات میں عورتوں کی وزٹ قبرستان چالو ہے۔ اس کے بعد عشاء ہوئی، عشاء کے بعد پھر 2 گھنٹے توا اسپاٹ پہ کھڑا رہا، ہمیں نمبر لگا، چونکہ اس رات کے کباب کی فضیلت الگ ہے، اس رات کے کھانے کی فضیلت الگ ہے، تو وہاں وقت لگایا تو 4 بجے تک سحر مکمل ہو کے وہاں سے نکلا، پھر نماز نہیں، عبادت نہیں، اذکار نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، کچھ نہیں، یہ سب توبہ نہیں، یہ سب ہوا۔ اور اس کے بعد پھر فجر جیسے تیسے پڑھے، نہیں پڑھے سو گئے، بولے ہو گئے 27 کا بھی اجر مل گیا۔ تو 5 راتیں ہیں، تو جتنا پیک پر رمضان جا رہا ہے عبادت کے اعتبار سے، ہم لوگ اتنا پیک پر برائی کی طرف بھاگ رہے ہیں، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف جا رہے ہیں، تو شب قدر برباد ہوتی ہے اس میں۔ تو آخری اشرا شاپنگ کا اشرا نہیں ہے، آخری اشرا لین دین کا اشرا نہیں ہے، ہمارے پاس آخری اشرا لین دین۔ لین دین بولتے کیا؟ سارے لوگ ان کو صدقات خیرات دینا ہے، یہ اشرے میں بلاؤ، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پہلے 20 دن نہیں دے سکتے تھے کیا اس کو؟ نہیں پھر وہ عید کیسے منائیں گے؟ ارے عید کے لیے نہیں، رمضان کے لیے دینا تھا کہ روزہ اچھے سے کرے، افطار اچھے سے کرے، وہ چھوڑے عید کی تیار۔ رمضان کا اثر روزہ تھا، افطار تھا، سحر تھا، یا عید تھی؟ ارے عید تو اس کے لیے جس نے رمضان کو صحیح منایا، رمضان ہی غائب ہے اور عید منائی جا رہی ہے، تو کیا فائدہ ہو؟ عید اس کی نہیں ہے جس نے کھایا پیا، اچھے کپڑے پہنے، عید تو اس کے جس نے رمضان کو صحیح منایا، مطلب روزے رکھے، تلاوت کی، راتوں میں جاگا، رب کے سامنے گڑ گڑایا، توبہ کی، استغفار کیا، مغفرت کروا لی اپنی، وہ تھا، وہ رمضان کا فائدہ۔ پھر عید کیسے بھی گزرے، کو مسئلہ نہ۔ تو یہاں دیکھیے اب کیسے معاملہ ہو رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اور شاپنگ کا تو یہ حال ہو گیا کہ نان مسلم کو بھی لگنے لگا کہ رمضان بولے تو 2 چیزوں کا مہینہ ہے، ایک کھانے کا اور ایک خریدنے کا۔ بتائیے آپ، رمضان آئے تھے تو پہلی بار آپ کو کب پتہ چلا رمضان آ گئے؟ مجھے تو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اطراف کے علاقوں میں تندور کی ریپیئر چالو ہو جاتی، ارے رمضان آ گئے کیا، نئی دکانیں کھلنا چالو، ارے رمضان آ گئے کیا۔ دیکھیے دونوں چیزیں حلال ہے، حرام نہیں ہے کچھ بھی، میں تندور کو لگانے کو حرام نہیں کہہ رہا، بزنس کو نہیں، لیکن کیا رمضان کا مہینہ اس کا مہینہ ہے؟ مجھے یہ سوال یہ ہے۔ رمضان کا مہینہ نان مسلم بھی سمجھ گیا کہ یہ شاپنگ کا اور کھانے کا مہینہ ہے، صرف بولتے ہی بھوکے رہتے، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ کھانے کے ایڈورٹائزمنٹ، کھانے کی دکانیں کھل رہی ہے، شاپنگ سب ہو رہی۔ رمضان اس کا، رمضان تقوی کا مہینہ تھا، رمضان عاجزی کا مہینہ تھا، رمضان صدقات و خیرات کا مہینہ تھا، رمضان تلاوت کا مہینہ تھا، رمضان توبہ استغفار کر کے رب کو منانے کا مہینہ تھا، رمضان وہ مہینہ تھا، یاد رکھے، جس میں اپنے گناہ کو معاف کروا لے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کروا لے، اور اب کے حضور جو ہے جس کو کہیں گے اپنی مغفرت کروا لے، تو وہ مہینہ تھا۔ تو وہ چلا جاتا، جیسے جیسے رمضان آخری عشرے کی طرف جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاپنگ اور وغیرہ میں برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس کی سعادت برکتیں ابھی بھی باقی، آدھا مہینہ تقریباً باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے اندر جو اس کا منانے کا حق ہے، جیسے سے گزارنے کا حق ہے ویسا گزارے، منمانے ڈھنگ سے ان چیزوں کو بہرحال نہ کرے، اور بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرے۔ آخری بس پوائنٹ رکھ کے بات ختم کروں گا، وہ ہے اعتکاف۔ بہت سارے لوگ رمضان میں اعتکاف کرتے، بہت اچھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، سنت موقع تھا، بہت سارے علماء لکھتے ہیں، چونکہ ہمیشہ آپ پسند کرتے، ایک سال آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس اعتکاف کا حال یہ کہ اعتکاف ایک ایسا ٹائم بن گیا جس ٹائم کے اندر ہم کیا کریں، اپنے نیئر اینڈ ڈیئرز کے ساتھ گزارے، چل تو بھی آ جا، چل میں بھی آتا ہوں، اور اعتکاف کے نام پر بات چیت، اچھے اچھے کھانے، فلاں تم بھی جمع ہو جاؤ وہاں، اپنا 8 سال اعتکاف میں وہاں جمع ہوتے، اور فلاں چل رہا، اور اعتکاف صرف نام کو ہے۔ خواتین تو اعتکاف کر رہی ہے اور پوری دنیا ان سے ملنے آ رہی ہے، جیسا مطلب کیا ہو گیا پتہ نہیں، ہر کوئی جا رہے ہیں، نانی بیٹھے اعتکاف میں ملنے جا رہے، دادی بیٹھے اعتکاف میں ملنے جا رہے، ارے اعتکاف میں تو انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تم سے ملنا بھی نہیں چاہیے، دیکھا ہے۔ تو اعتکاف کے نام پر ہم بیٹھ رہے ہیں، کھانے پینے بہترین ڈھنگ سے ہو رہے ہیں، اور جس کو ہم کہیں گے ساری باقی چیزیں ہو رہی ہے اعتکاف چھوڑ کے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے حضور بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، سمجھ رہا، سامنے حاضر ہو جانا، تو اسی لیے اس کا ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے اور آدمی بیٹھ جاتا ہے، کمپلیٹ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ لیکن یہاں اعتکاف میں آپ دیکھیے، یہاں اعتکاف میں بیٹھا ہے اور چھت پہ جا کے سگریٹا پی رہا ہے، ہاں اعتکاف میں، یہاں اعتکاف ابھی افطار ہوئی کہ افطار کا کھجور آدھا ہی کھاتا ہو اور پھر چھت پہ بھاگتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز کو کھڑے ہونے کی اس کے پیر طاقت نہیں رہتی، اس کے پیر کانپتے رہتے بیچارے کے، تو اوپر چھت پہ جا رہا ہو، حماموں کے اندر بیٹھا ہوا ہے گٹکا کھا کر، مطلب تعجب کی بات ہے، مسجد کے اندر آ کے یہ سب کر رہے ہیں آپ، تعجب کی بات، مطلب جن مذاہب کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس عبادت گاہ میں لے جانا بھی حرام ہے، معلوم آپ کو؟ گردواروں میں آپ جائیں گے تو بولیں گے بھائی تمباکو ہمارے پاس حرام ہے، تو آپ تمباکو جیب میں تو رکھ کے جاؤ، ایک ڈبے میں جاؤ اور پھر آ کے لے جاؤ۔ مسجدوں میں آپ سگریٹ پیتے ہیں، مسجدوں میں تمباکو کھاتے ہیں، مسجدوں میں بات چیت چل رہی ہے، موبائل پہ گیمنگ چل رہی ہے، چونکہ اعتکاف میں، اعتکاف کے نام پہ موبائل پہ گیمنگ چل رہی ہے، آن لائن لوگ آ رہے ہیں، وزیٹر آ رہے ہیں، گروپ بنا کے گروپ ڈسکشن چل رہے ہیں، آفس کی میٹنگز ہو جا رہے ہیں اچھے سے 10 دنوں کے اندر۔ اعتکاف اس کے لیے، اعتکاف دنیا سے اپنے آپ کو کٹ کر کے رب العزت کے سامنے حاضر کر کے اس کو منانے کو کہتے ہیں اعتکاف، کہ اب میں دنیا کو پورا لینا ہوں، حالانکہ بہت ساری چیزیں حلال ہے دنیا میں، وہ بھی نہیں کروں گا اللہ کو راضی کرنے، تو وہ اعتکاف چھوڑ دینا ہے سب کچھ،
اور پھر لگ جانا اللہ کی عبادت میں اور منا لینا اپنے رب کو. تو بہرحال اعتکاف میں بھی بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ رمضان کے مہینے میں یہ غلطیاں ہم نہ کریں تاکہ رمضان کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکے، رمضان کے رسمی کسٹمر ہی نہیں ریئل بینیفٹ اٹھا سکے، تاکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ بن جائے جو ہمارے مغفرت کا مہینہ ہو. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان کے اس مہینوں کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے. رمضان کے مہینے کو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ہم سے خوب تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار اور دعاؤں کا ہم اسے اہتمام کروا لے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.